أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم ربي زدني علما. صدر محترم، اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، سامنے بیٹھی ہوئی سامعین حضرات، پردہ نشین میری پیاری ماں اور بہنوں، مستقبل کے ہونہار پیارے بچوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو رب العرش ہے، جو رب احکم الحاکمین ہے، جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اللہ کی تھوڑی سی مختصر تعریف کے بعد اللہ کے رسولوں، خاص کر اللہ کے آخری نبی تاجدار احمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار پھولوں کی بارش ہو اور ان پر درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ۔ محترم سامعین کرام، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ انفال کی آیت پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے میری تقریر کی عنوان ہے مومن کی صفات۔ چند منٹ میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بازار میں دکانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ لوگوں سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ پینڈل کے اندر آئیے، یہاں پر قرآن و حدیث کی باتیں کی جائے گی۔ ادھر ادھر نہ ٹہل کر آپ یہاں آئیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی
اس آیت کریمہ میں ایمان والوں کی پہچان یعنی گن صفات کا بیان فرمایا ہے۔ اردو تو آپ لوگ سمجھتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے، انشاءاللہ پھر بیچ میں بنگلہ میں بھی آپ لوگ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا تاکہ میں جو بات کہہ رہا ہوں میری بات کو آپ سمجھ سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی مسلمان کی پہچان اس آیت کریمہ میں ہے۔ جیسے اگر یہاں پر مان لیجئے سوال کیا جائے کہ ہاتھ کھڑا کیجئے کون کون مسلمان ہیں، سب کو ہاتھ ہم لوگ اٹھائیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، اٹھائیں گے کہ نہیں؟ سب کو اٹھائیں گے، کوئی بھی ہاتھ نیچا نہیں رکھے گا۔ یعنی ہم لوگ کا یہ عقیدہ ہے کہ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں اور روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، مسلمان کے گھر میں ہم جنم لیے ہیں، پیدا ہوئے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ بہت سارے بھائیوں کا یہ عقیدہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی کون لوگوں کو مسلمان کہا، کن لوگوں کو مسلمان اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، یعنی ان کی صفات، ان کا گن، ان کا پہچان کیا ہے۔ آئیے پہلے ہم قرآن کی ترجمہ کرتے ہیں۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں 5 صفتیں، 5 گن کا بیان فرمایا ہے، یعنی جس کے اندر جو مومن ہوں گے، جو ایمان والے ہوں گے، ان کے اندر یہ صفات پائے جائیں گے۔ پہلا گن اللہ رب العالمین نے فرمایا جب میرا نام لیا جائے گا، میرا ذکر کیا جائے گا، جو ایمان والے ہیں، جو مومن ہیں، جو حقیقت میں مسلمان ہیں، ان کے دل کانپ جائیں گے، ان کے رونگے کھڑے ہو جائیں گے، وہ تھر تھر آنے لگیں گے۔ یعنی اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ جو مسلمان ہوں گے حقیقت میں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جائے گا ان کے دل ڈھل جائیں گے، رونگے کھڑے ہو جائیں گے۔ دوسری صفت وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ اور دوسری صفت اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ جب مومن کے کان میں، جب مومن میری آیت کو سن لے گا، ان کے ایمان میں زادتہم ایمانا، ایمان بڑھ جائیں گے۔ تیسری صفات وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اللہ کی ذات پر توکل کریں گے، یعنی بھروسہ کریں گے۔ چوتھی صفات الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یعنی جو لوگ پکے مسلمان ہوں گے، سچے مومن ہوں گے، اللہ کی ایمان والے ہوں گے، سچے حقیقت یہ نماز کو قائم کریں گے، یعنی نماز کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اور 5ویں صفت اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے اسے دیا ہے، رزق دیا ہے، روپیہ پیسہ کھانا، اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے۔ تو یہ 5 صفتیں ہمارے اندر اگر ہے تو ہم مومن ہیں، ورنہ ہم ابھی تک مومن نہیں ہوئے ہیں۔ پہلی صفت کا عالم یہ ہونا چاہیے کہ جب اللہ رب العالمین کا نام لیا جائے، جو مومن ہوں گے ان کے دل کانپنے لگے۔ মেশিন আপনারা তো দেখেছেন, জেনারেটর মেশিন এখানে চলছে, তো মেশিন যখন আপনি স্টার্ট দিবেন তো দেখবেন মেশিনটা দক 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 করে হিলতে থাকবে, হিলছে কিনা ভাই? হু হা বলে। হ্যাঁ, তো মেশিন যখন স্টার্ট করবেন তো মেশিন হিলবে, আর স্টার্ট যদি না থাকে তো হিলবে না। তো ওই রকম যারা মুমিন, যারা সঠিক মুমিন, যারা হাকিকি ঈমানওয়ালা, তারা যখন আল্লাহর জিকির শুনবে, নাম শুনবে, তাদের অন্তরটা কেঁপে উঠবে। তাই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন ইন্নামাল মুমিনুনা আল্লাযীনা ইযা যুকিরাল্লাহু ওয়াজিলাত কুলুবুহুম,
আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন যার ভিতরে 5টা গুণ থাকবে, যার ভিতরে 5টা সিফাত থাকবে, ওই লোকটাই হলো হাকিকি মুমিন। আর যদি এই গুণটা আমাদের ভিতরে না থাকে তাহলে আমরা এইরকম মুখের মুমিন। तो मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम जब लिया जाए तो मोमिन कांप उठेंगे। आज हम अपने आप को मुसलमान का दावा करने वाले हैं। मस्जिद में हम अजान सुनते हैं, चाय के होटलों पर बैठे हुए हैं। हम कितना पक्का ईमान वाले हैं, तार को छोड़ दिया। हम ईमान वाले हैं तभी पता चल जाता है। प्यारे साथियों, आज मोमिन अल्लाह का नाम को सुनकर कहाँ दिल कांपता है। काफिर भी अल्लाह की पावर को समझते थे। एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग से वापस आ रहे थे घर की तरफ, थके मारे चूर थे। तो आपने साहबाओं से कहा रास्ते में कि थोड़ा सा आराम करने की जरूरत है, अपने अपने दरख्त ले लो और उनके नीचे बैठ जाओ। अपने अपने दरख्त पर बैठ गए साहबाए किराम। और एक काफिर था, उनको इनाम का लालच था कि हम अल्लाह के नबी को मार देंगे तो हमें इनाम मिलेगा। इसी लालच से वो अल्लाह के नबी को ढूंढ रहे थे, तलाश कर रहे थे। अचानक उसकी नजर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पड़ जाती है। अच्छा मौका है, तन्हा है, अकेला है, हम अपना काम तमाम कर देंगे। वो चुपके जाते हैं और अल्लाह के नबी सोए हुए हैं दरख्त के नीचे, पेड़ के नीचे, और अपनी तलवार को दरख्त के टहनी में, डाल में लटका के सोए हुए हैं। ये काफिर चुपके चढ़ता है और जैसे चुपके चढ़ा उसी तरह से उसको उतरना चाहिए था, लेकिन ये बेवकूफ ऊपर से छलांग लगा दिया। ये अल्लाह तबारक व तआला को जगाना है अपने नबी को, नहीं तो वो चुपके उतरेगा, मार देगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को बचाना है। वो जैसे छलांग जमीन पर मारे, अल्लाह के नबी की आंख खुल गई और ये तलवार लेकर सीना तान कर खड़ा हुआ, ऐ मोहम्मद बताओ मेरी तलवार से तुम्हें कौन बचाएगा। तो अल्लाह के नबी डरे नहीं, कहे अल्लाह। बस इतना कहना था कि काफिर के हाथ थरथराने लगे, कांपने लगे, हाथ से तलवार छूटकर जमीन में गिर गई। अल्लाह के नबी तलवार को उठा लिए और उठाकर कहने लगे उस काफिर से कि अब बताओ मेरे हाथ से तुम्हें कौन बचाएगा। कहा कि आप ही बचा सकते हैं, क्योंकि उनको तो ईमान नहीं था अल्लाह के ऊपर। उसको छोड़ दिए। कहने का मतलब ये है कि काफिर भी जब अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम को सुनता था, उनके हाथ थरथरा जाते थे, उनके रोंगे खड़े हो जाते थे। जैसे ही कहा कि बताओ तुम्हें मेरे हाथ से कौन बचाएगा, कहा अल्लाह। बस इतना अल्लाह का नाम सुनना था कि उनके हाथ से जमीन पर तलवार गिर गए। और आज के मुसलमान अपने आप को दावा करने वाले चाय के होटलों पर बैठकर चाय की चुस्कियां ले रहे हैं और यहाँ पर मौजूद अजान की सदा बुलंद कर रहे हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यानी सबसे बड़ा अल्लाह, सबसे बड़ा अल्लाह। आज चाय की दुकान में हम चाय पी रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, आज क्रिकेट का मैच हम देख रहे हैं। यानी अल्लाह से भी बड़ा हमने क्रिकेट के मैच को बना लिया। आज अपनी दुकान की तिजारत को अल्लाह से भी बड़ा हमने बना लिया। मेरे प्यारे दोस्तों, काफिर के हाथ थरथरा गए, लेकिन आज मुसलमान का हाथ नहीं थरथरा रहा है। आज ये है मुसलमान। तो पहली सिफत कि अल्लाह तबारक व तआला का जब नाम लिया जाए, जो मोमिन है, हकीकी मोमिन है, उनके हाथ थरथरा जाएंगे, उनके रोंगे खड़े हो जाएंगे। वो शराब के अड्डों पर बैठकर शराब नहीं पी सकता। दूसरी सिफत पर आइए, क्योंकि मुख्तसर सा वक्त है। وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا।
دوسری صفت اللہ رب العالمین فرماتا ہے جو حقیقی میرا بندہ ہے، جو حقیقی ایمان والے ہیں، جو حقیقت میں مسلمان ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن کو سنتا ہے، جب قرآن کی آیت کو ان کے کان سن لیتے ہیں، ان کے ایمان میں اور بھی اضافہ ہوتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنے دل میں ہاتھ رکھ کر بتائیے، جمعہ کی نماز ہم پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، کتنا امام صاحب جب ہم قرآن کی آیت سنتے ہیں، سننے کے بعد جب ہم نماز پڑھ کر گھر کی طرف جاتے ہیں، پھر ہم سینما دیکھتے تھے، سینما میں لگ گئے، جو ہم شیطانی کام کرتے تھے شیطانی کام میں مشغول ہو گئے، کہاں ہمارا ایمان بڑھا؟ یہاں تو اللہ فرماتا ہے کہ جو مومن ہے قرآن کی آیت کو سن کر اس کا ایمان تازہ ہوگا، یعنی ایمان میں اضافہ کیا جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ہمارا ایمان کہاں بڑھ رہا ہے؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے گا، اللہ کی ذات پر توکل کرے گا، چاہے وہ دکھ کا معاملہ ہو یا سکھ کا معاملہ ہو، ہر ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرے گا۔ آج ہم مسلمان ہیں، تھوڑی سی مصیبت آنے پر ہم سود لے لیتے ہیں، تھوڑی سی مصیبت آنے پر نہ جانے ہم ناجائز کام کر بیٹھتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی بھائی شادی کر کے لایا گھر میں، اور اگر 5 سال اگر بچہ نہ ہو، بچی نہ ہو، اگر اسے کوئی کہا کہ فلاں بابا کے پاس چلو، وہ فوراً چلے جاتے ہیں مزار میں، پیر کے پاس، بابا کے پاس، اور منتیں رکھتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں، اور اس سے بیٹا بیٹی مانگتے ہیں، یعنی اللہ سے بھروسہ ٹوٹ کر وہ پیر کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ میرے پیارے یہ مومن کی صفات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات پر کتنا توکل کرتے تھے، کتنا بھروسہ کرتے تھے، جتنے نبی اس روئے زمین پر آئے توکل اللہ رب العالمین پر، صحابہ اکرام جتنے آئے کسی اور کے اوپر نہیں، اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ کرتے تھے۔ آئیے بھروسہ سے میں ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ زاد المعاد، علامہ ابن قیم نے زاد المعاد کے میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا اللہ کے اوپر بھروسہ تھا۔ مکے میں ہر سال کا پروگرام ہوتا تھا کشتی کا، اس کشتی میں ایک پہلوان تھا جو اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا تھا، بہت پہلوان، ہمیشہ ہر سال انہی کو انعام ملتا تھا، ایوارڈ ملتا تھا۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی راستے سے گزر ہوا تو رکانہ کی نظر آپ کی نظر پر پڑ گئی، کہا کہ آؤ محمد، وہ مسلمان نہیں تھا اس لیے اللہ کے نبی کا نام لے کر بلا رہے، آؤ محمد مجھ سے مقابلہ کر لو، یعنی مجھ سے لڑائی کر لو۔ تو آپ نے فرمایا کہ لڑنا میرا کام نہیں ہے۔ تو رکانہ نے کہا کہ اگر تم مجھے شکست دے دو گے، اگر تم مجھے پٹک دو گے، چیت کر دو گے، تو ہم ایمان لے آئیں گے، ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ہم لوگ مسلمان بہت کمزور ہیں، اور اتنا بڑا پہلوان اگر مسلمان ہو جائے تو مسلمان کی طاقت آ جائے گی، مسلمان کی جان میں جان آ جائے گی۔ اسی لالچ سے اللہ کے نبی آگے بڑھ گئے۔ رکانہ سے کہا ہے رکانہ، اگر میں تمہیں شکست دے دوں تو تم حقیقت میں مسلمان ہو جاؤ گے؟ کہا کہ ہاں، میں ان تمام لوگوں کے سامنے میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ اللہ کے نبی میدان میں اتر گئے اور رکانہ سے کہنے لگے، دیکھو رکانہ، تم نے وعدہ کیا ہے مسلمان ہو جاؤں گا، کہا ہاں۔ اللہ کے نبی میدان میں اتر گئے، وہ پہلوان بھی میدان میں اتر گئے، اور آپ نے ایک دعا پڑھی جو یہ دعا موجود ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ربی و ربک اللہ۔ اے رکانہ، میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، میں کوئی بوڈی بلڈر نہیں ہوں، میں تم سے لڑ رہا ہوں اللہ کی ذات پر توکل کر کے۔ یہ دعا پڑھ کر اتر گئے میدان میں۔ رکانہ اور اللہ کے نبی لڑائی چل رہے ہیں، کبھی وہ چڑھتے، کبھی وہ، اللہ کے نبی اسے چیت کر دیتے، شکست دے دیتے۔ رکانہ ہکا بکا رہ گیا، کیا ہو گیا؟ اتنا بڑا میں پہلوان اور مجھے شکست دے دیا، مجھے چیت کر دیا۔ بہانہ بنانے لگا، نہیں یہ چیت نہیں دی جائے گی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ محمد،
میں مجھے جب آپ نے شکست دیا میرا پیر پھسل گیا تھا اور میں بے بس ہو گیا تھا اور آپ نے مجھے شکست دے دیا. کہا کہ رکانا اگر تیرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، تیرے ساتھ اگر یہ ہوا ہے تو دوبارہ مجھ سے مقابلہ کر لے. یعنی اگر تیرے ساتھ ایسا ہوا ہے تو دوبارہ مجھ سے لڑ لے. میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، میں تو اللہ کے ذات پر بھروسہ کر کے تم سے لڑ رہا ہوں. دوبارہ مقابلہ کرنے لگے. پھر اللہ کے نبی اسے شکست دے دیتے ہیں. پھر بہانہ کرتے ہیں کہ میرے آنکھ میں کچھ پڑ گیا تھا. کہا کہ اگر تیرے ساتھ ابھی وہی معاملہ ہوا ہے دوسرا بار مجھ سے لڑ لے. دوسری بار لڑے اور اس میں جو ریفاری ہوتے ہیں امپائر، ہر کھیل کا ایک ریفاری ہوتا ہے، اس نے کہا کہ اگر اس بار جو جسے شکست دے گا وہی انعام کا حقدار ہوگا. اس بار کوئی بہانہ نہیں چلے گا. اب رکانا کا کوئی بہانہ نہیں رہا. پھر تیسری بار اللہ کے نبی اس کو شکست دے دیتے ہیں اور یہ حق کا بکا رہ جاتے ہیں. وہ ایوارڈ لے کر اللہ کے نبی کے ہاتھ میں دیتے ہیں. کہا کہ میں یہ انعام، یہ ایوارڈ کے لیے میں تم سے نہیں لڑا ہوں، جو تم نے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ اپنا پورا کرو. کہا کون سی وعدہ؟ کون سا وعدہ؟ کہا کہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے اگر تم شکست دے دو گے تو میں ایمان لے آؤں گا. کہا کہ نہیں، میں وعدہ پورا نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی وہاں سے چلے، وہ ایوارڈ کو لے کر رکانا کو دے دیے کہ یہ تمہارا انعام ہے. یعنی تم ان کا مالک ہو، اگر ہم نہیں لڑتے تو تم ان کا حقدار ہوتے، لو تمہارا یہ ہے. آپ تھوڑی دور گئے، یہ رکانا کبھی اپنے ایوارڈ کو دیکھتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں ایسا انسان آج تک میں نے دنیا میں کبھی نہیں دیکھا جو اپنا حق اپنا آپ کو نہیں لیا، مجھے دے دیا. اے اللہ کے نبی میں آپ کے اوپر ایمان لے آتا ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے نبی آئے دنیا میں صرف توکل اللہ رب العالمین کی ذات پر کیا کرتے تھے. بہت سارے واقعات پڑے ہوئے ہیں، بخاری کا واقعہ اور بھی بہت سارے واقعہ پڑے ہوئے توکل کے متعلق. میں ادھر نہیں جانا چاہتا ہوں. میں آپ کو 5 صفت بتا کر انشاءاللہ یہاں سے میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا. یہ 3 صفتیں ہو گئے. پہلی صفت کہ اللہ رب العالمین کا جب نام لیا جائے تو ان کے دل تھرتھرا جائیں گے، رونگے کھڑے ہو جائیں گے. دوسری صفت کہ اللہ کا جب قرآن پڑھا جائے گا، جب ان کی آیت کو سن لیں گے، ایمان میں ان کا اضافہ ہوگا. تیسری صفت کہ اللہ کی ذات پر وہ بھروسہ کرے گا. چوتھی صفت جو ہم بہت سارے بھائی فیل، الذین یقیمون الصلاۃ، جو حقیقت میں مومن ہیں، جو حقیقت میں ایمان والے، اللہ رب العالمین کا پہچان بتا رہا ہے. یعنی جو پکا مسلمان ہے، جو حقیقت میں مسلمان ہے، جو حقیقت میں ایمان والے ہیں، وہ نماز کو قائم کرے گا، نماز کو کبھی نہیں زندگی میں چھوڑے گا. آج ہم میں سے کتنے بھائی ہیں جو نماز پڑھتے ہیں؟ باپ پڑھتا ہے تو بیٹا نہیں پڑھتا ہے، باپ پڑھ رہا ہے تو بیٹا نہیں پڑھ رہا ہے. باپ سمجھ رہا ہے کہ میں تو پڑھ رہا ہوں، بیٹا نہ پڑھے کوئی بات نہیں. یاد رکھیے آپ ان کے مالک ہیں. کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنی عدالت میں آپ کو بلا کر پوچھے گا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. کل قیامت کے دن ہر اس ذمہ دار سے اللہ رب العالمین سوال کرے گا، اے عبد الرحمن، میں نے تمہیں بیٹا کا باپ بنایا تھا، یعنی تمہیں میں نے مالک بنایا تھا، میں نے تمہاری بیوی کا شوہر تمہیں بنایا تھا، میں نے تمہیں کاہل بنایا تھا، میں نے تمہیں ذمہ دار بنایا تھا. اپنی ذمہ داری کہاں تک تم نے نبھائے، یہ آپ کو جواب دینا پڑے گا. میرے پیارے ساتھیوں، اگر میں خود نماز پڑھوں
میرا بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا ہے، میری بیٹی نماز نہیں پڑھ رہی ہے، میری بیوی نماز نہیں پڑھ رہی ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کو جواب دینا پڑے گا۔ یعنی خود بھی نماز پڑھنا ہے، اپنے پریوار کو پڑھانا ہے، اپنے پڑوسی کو تلقین کرنا ہے۔ خود اگر ہم پڑھے اور کسی کو نہ کہے تو میرے پیارے بھائیوں کل قیامت کے دن ہمیں جواب دینا ہے۔ تو چوتھی نمبر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نماز کو قائم کریں گے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے وہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہے، مسلمان ہے ہی نہیں۔ کہتے ہیں کہ کیا بات کر رہے ہیں خطیب صاحب، ہم لوگ جمعہ کی جو نماز پڑھتے ہیں، مسلمان اگر نہیں رہتے تو جمعہ کی نماز پڑھتے، مسلمان جو ہمارا نہ تھکتم تو جمعہ دن کے ہمارا نماز پڑھتے چیتا۔ اچھا جمعہ دن نماز پڑھলে মুসলমান হয়ে যাবে জানো? জুমার দিন নামাজ পড়ার পরে আপনি গুনার কাজ করছেন। যদি আমি দলিল আপনাকে না দিই তো আমাকে সিলডাঙ্গা থেকে যেতে দিয়েন না। নামাজ পড়ার পরেও আপনি গুনার কাজ করছেন। জুমার নামাজ পড়ে সবাই গুনার কাজ করে না, কারা করছেন আমি এখনই বলছি। অনেক ভাইকে দেখবেন কি জুমার নামাজ পড়তে আসবে না, জুমা নামাজ পড়তে আসবে কিন্তু আসরের আসবে না। জুমাতে আপনাকে ডেকেছে কেউ? জুমাতে তো কেউ ডাকেনি। একটা আজান 12টা বা 12:15 হোক, একটা আজান তার আগে আমরা মসজিদ ভরে দিই বা পড়ে আসি, কেউ ডাকলো না। আর 5 ওয়াক্তের নামাজে আপনাকে ডাকা হচ্ছে, হাইয়া আলাস সালাহ, এসো তোমরা নামাজের দিকে, হাইয়া আলাল ফালাহ, এসো তোমরা কামিয়াবির দিকে। আপনাকে ডাকা হচ্ছে, মতেন আপনাকে ডাকছে, তবুও আপনি আসেন না, আর জুমার দিন আপনি চলে এসেছেন। তো আমরা মনে করি যে আমরা মুসলমানের লিস্টে নাম হয়ে গেছে, কিন্তু কত বড় গুনার কাজ করছি জানেন? কত ভাই আছে যারা গুনার কাজ করে, ওদের কথা বলছি আপনাকে। অনেক ভাই আছে দেখবেন কি 5 ওয়াক্তের নামাজ তো পড়ে না, জুমার নামাজ এই জন্য পড়তে আসে। সবারই মনে, কিছু কিছু লোক আছে মনে ভাবছে কি জুমার নামাজ যদি না পড়বো তো সরকার কি বলবে, হ্যাঁ দেখ কত বেশরম আছে, জুমার নামাজটাও পড়তে চাই না। হ্যাঁ হ্যাঁ কেমন ছেলে, নামাজটা যদি পড়তে না যাবো তো আমার স্ত্রীটা কি বলবে, পাড়ার লোক গ্রামের লোক কি বলবে। ওই লজ্জাতে দেখাবার জন্য কিছু কিছু লোক মসজিদে আসে। ওই লোকরা যদি দেখাবার জন্য মসজিদে নামাজ পড়ার জন্য আসে তো তারা শিরকের গুনাহে পড়ে যাবে। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন, মান সাল্লা ইয়ারাই ফাকাদ আসলাম, যারা নামাজ দেখাবার জন্য পড়লো তারা শিরক করলো। यानी जो लोग नमाज दिखाने के लिए आए कि जुमा की नमाज भी अगर हम पढ़ने के लिए नहीं जाए तो गांव के सरदार, मर्द, मुखिया, हमारे घर की औरत क्या बोलेगी कि देखो कितना पखंडी है, कितना बड़ा है, देखो नमाज जुमा तक की नहीं पढ़ रहा है। मेरे प्यारे साथियों, अगर हम नमाज जुमा के पढ़कर मुसलमान हो जाते तो हम लोग क्यों पढ़ते? इतने सारे उलमाए किराम और बूढ़े मुरब्बियान, हमारे नौजवान भाई जो नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं फजर में, वो लोग नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाते। अगर जुमा से ही काम चल जाता तो नमाज हर हाल में आपको पढ़नी है, हर हाल में, जब तक आपको होश व हवास है। आपके नमाज माफ नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाह, नमाज मोमिन जो है उनकी सिफात ये है कि नमाज को कायम करते हैं, नमाज को कभी नहीं छोड़ेंगे। उमर फारूक अमीरुल मोमिनीन नमाज से इतनी मोहब्बत, सहाबाए किराम को नमाज से इतनी मोहब्बत कि जंग के मैदान में भी नमाज को नहीं तर्क करते थे, इतनी मोहब्बत नमाज से करते थे। एक बार अमीरुल मोमिनीन फज्र की नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ले पर गए और दुश्मन अबू लुलू फिरोज नामी वो तलाश में था, मौका में था कि जैसे ही नमाज के लिए आगे में जाएंगे उसके ऊपर हमला कर देंगे। अमीरुल मोमिनीन नमाज के लिए जैसे कहा अल्लाहु अकबर, ये फिरोज नामी मजूसी नेजा को निकालता है और अमीरुल मोमिनीन के पेट पर दाखिल कर देता है, यानी नाभ के यहाँ पर दाखिल करता है और इस तरह से खींच कर निकाल देते हैं।
امیر المومنین بے ہوش ہو کر وہیں پر گر گئے اور وہ مار کر بھاگنے لگے تو 4 صحابہ کو زخمی کر دیا۔ اب دیکھا کہ ہمارا جان تو بچنے والا نہیں ہے، اپنے آپ کو اسی خنجر سے ہلاک کر دیا۔ پھر ایک آدمی گئے اور وہ نماز کو مکمل کیا۔ جب آپ کو گھر پر لایا گیا، طبیب آئے، ڈاکٹر آئے، کہا کہ دوا کھلانے سے پہلے کچھ کھلا دو، دودھ وغیرہ پلا دو۔ امیر المومنین دودھ پی رہے ہیں، پیٹ سے سب باہر نکل جا رہا ہے، کچھ بھی پیٹ میں رک نہیں رہا ہے، اسی لیے کہ نابی سے لے کر سر مدار تک پھٹا ہوا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کسی نے کہا کہ امیر المومنین آپ نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے۔ کہا کہ میں فجر کی نماز نہیں پڑھا ہوں؟ کہا نہیں، آپ تو بے ہوش ہو گئے تھے۔ کہا جلدی پانی لاؤ۔ پانی لایا گیا، وضو بنائے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ صحابہ نے کہا کہ اے امیر المومنین، بیٹھ کر نماز پڑھ لیجئے۔ کہا کہ تم نے وہ حدیث نہیں سنی اللہ کے نبی کی زبان سے کہ اگر کھڑا ہونے کی طاقت نہیں تو بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں ہے تو لیٹ کر پڑھو، مجھے کھڑا ہونے کی طاقت ہے، کھڑا ہو کر نماز پڑھے۔ کسی نے سوال کیا امیر المومنین، اگر یہی معاملہ کسی اور کے ساتھ ہو جائے، اگر وہ نماز نہ پڑھے تو اس کے بارے میں کیا فتویٰ ہے؟ تو امیر المومنین نے کہا کہ اگر اس کی جان ہے، ہوش ہے، اور اگر اس کے ساتھ یہی معاملہ ہو تو اسے نماز پڑھنا ہے۔ اگر وہ نماز نہ پڑھے تو اسلام